اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ ایفاء عہد کی اہمیت و منزلت۔ کل 8واں درس شروع ہوا تھا، کس چیز کے بارے میں تھا؟ وفائے عہد، وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں تھا۔ عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں تھا۔ بتایا تھا کہ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور احکام میں سے اس سے بڑھ کر کوئی اور حکم ایسا نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ ہر مذہب اس بات پہ اتفاق رکھتا ہے وعدہ پورا کرنے کو، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی، اسلام سے پہلے وہ لوگ بھی وعدے کو پابند تھے، وعدے کے عہد و پیمان کو پورا کرتے تھے، اور رسول سے بھی تاکید سے کہا گیا تھا کہ جو تم نے کفار و مشرکین سے وہ عہد و پیمان باندھ رکھے ہیں ان کو پورا کرنا، اب توڑ نہ دینا۔ آیت میں تھا، آپ نے کل پڑھا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے یہ 3 چیزوں کے بارے میں حدیث بھی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ امانت کا اس کے مالک تک پہنچا دینا، چاہے اس کا مالک نیک ہو چاہے برا انسان ہو، امانت واپس کرنی ہے۔ دوسرا، وعدہ اگر کسی کو کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اس کو پورا کریں، چاہے وہ سامنے والا مومن نیک ہو یا برا انسان ہو۔ اور تیسری چیز، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، اس میں کسی کو کوئی بہانہ، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ تو ادا کرنے ہی ہیں۔ کیوں اتنی اہمیت ہے ان 3 چیزوں کی کہ عذر نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کی امانت لوٹانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے وعدہ پورا کرنا چھوڑ دیں، تو نظام معاشرے میں کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرے گا، کوئی پھر ضرورت مند کے کام بھی نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ادھار بھی نہیں دے گا ضرورت پہ کہ واپس تو ملنے کا نہ ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو طاقتور ہے وہ تو اپنے آپ لے لیں گے کیسے تیسے کر کے، وہ بیچارے باقی لوگ مظلوم رہ جائیں گے۔ اس لیے سماج کا پورا شرازہ بگڑ کے رہ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا سماج۔ اس لیے ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد، اس کی تاکید بیان کرنے کے بعد کہ کتنی تاکید کی گئی ہے، اب ایفاء عہد کی اہمیت و منزلت، وعدے کو پورا کرنے کی جو اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، وہ بیان کریں۔ گزشتہ بحث سے، گفتگو سے عہد و پیمان کے وفا کرنے کی ضرورت بخوبی واضح ہو گئی کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، ہمارے سمجھ میں آ گیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے چاہے کسی کے ساتھ بھی عہد و پیمان کیا جائے، اس کو وفا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ آپ عہد و پیمان کو پورا کریں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی عہد و پیمان ہوا ہو، مسلمان کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ ہوا ہو عہد و پیمان، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی نظر میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اسلامی اقدار کے درمیان، اسلامی جو منزلتیں ہیں ان کے درمیان اس کا کیا مرتبہ ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا کیا مرتبہ ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں قابل توجہ ہیں، کچھ باتوں پر توجہ کرنی ہے۔ کیا؟ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں مومنین کی کامیابی کا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہے سورہ مومنین کی شروعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون؟ پھر ان کی صفات بیان کیے گئے۔ تو قرآن کریم میں سورہ مومنون میں مومنین کی کامیابی کا وعدہ کرنے کے بعد، اس کے بعد لگاتار 10-11 آیتوں میں مومنین کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ایفاء عہد بھی ہے، اس میں آپ جا کے پڑھیں گے سورہ مومنون کی شروعات کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم، ایسی الگ الگ آیتیں میں شاید ترتیب سے یاد نہیں ہے، والذین هم لفروجهم یحافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی غلط جگہ نہیں جاتے۔ اور انہی میں سے ایک آ کے آتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
مومنین کی صفت بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے مومن وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی امانتوں کو پلٹاتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں گے 10-11 آیتوں میں سورہ مؤمنون کی یہی ہیں. کیا ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. سورہ مؤمنون کی آیتیں مجھے یاد نہیں 10-11 تھی. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ کے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون. ٹھیک ہے. چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں ہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب ان کی صفات بیان کرنی شروع کی. کیا ہے پہلی صفت؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومن وہ ہیں تو جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے اس وقت. اور کیا صفت ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین وہ ہیں کہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں. دوسری صفت. تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون. مومنین وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. پھر صفت چوتھی والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ایسے بیان کرتے کرتے وہاں پر ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی وہیں پر مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں. تقریباً یہی مضمون، یہی سب اسی طریقے کی بات سورہ معارج کی آیت نمبر 32 میں بھی ذکر ہے. سورہ اس کی آیت نمبر 32 میں بھی ہے. ٹھیک ہے. آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں. تو سمجھ گئے مومن کی صفت ہے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور امانت کو پلٹانا. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیفع اذا وعدا. رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وعدے کو پورا کرے. اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کا اپوزٹ کیا نکلا کہ اگر کوئی انسان وعدہ کر کے پورا نہیں کر رہا تو کیا مطلب ہوا بھائی؟ آیت کا اس کا حدیث ہے یہ. اس حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر وعدہ کرے تو پورا کرے. اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہی نکلا نا، اگر کوئی انسان وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو اس کا مطلب وہ قیامت پر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اس لیے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہا کوئی پورا اس کا تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہیلو، یعنی وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتا خدا ہے. اور قیامت پر اس کا مطلب وہ ایمان نہیں رکھتا. فیروزہ آپ مائک آپ کا ڈسٹرب کر رہا ہے، کنیکٹ کیجیے دوبارہ. مریم خان، فاطمہ زہرا، مصباح، نازیہ بطول. یہاں پر رسول کہہ رہے ہیں جو بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر وعدہ کرے تو پورا کرے، اور اگر کوئی انسان وعدہ کر کے پورا نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو وہ خدا اور قیامت پہ وہ ایمان نہیں رکھتا. اگر اسے قیامت پر اللہ پر ایمان ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میں وعدہ کر کے توڑوں گا تو مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا. حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ان الوفاء بالعہد من علامات اہل الدین. دیکھیے وعدے کو پورا کرنا دیندار لوگوں کی علامت ہے، مومنوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے. مومنوں کی ایک علامت کیا ہے؟ عہد و پیمان کو پورا کرنا. اب بتا لیجیے، دیکھ لیجیے. اب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. اور اگر نہیں ہے تو کتنا بھی مومن دن بھر تصویر رٹتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں مولا کائنات اصل الدین، اصل دین جو ہے وہ کیا ہے؟ ادا الامانت، امانت کا ادا کرنا. اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے اس کو امانت کو بغیر ہاتھ لگائے اسے حفاظت کرنا، اور جب وہ مانگے تو اسے دے دینا. والوفاء بالعہود، اور عہد و پیمان کو پورا کرنا. یہ دین اصل دین ہے. دین کی اصل کیا ہے؟ اصل بنیاد، اصل جڑ کیا ہے؟ امانت داری اور وعدہ وفائی.
نمبر 2، اسی طرح ایک دوسری آیت میں خداوند عالم جناب اسماعیل کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب اسماعیل کی صفتیں بیان کر رہا ہے خدا. غور کیجئے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، یعنی یاد دلاؤ اسماعیل کو، اسماعیل کے بارے میں یاد دہانی کراؤ. کیا یاد دہانی کرانی ہے؟ کیا تذکرہ کرنا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ یہ اسماعیل وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے، بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. آپ دیکھ رہی ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ کَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھیجے ہوئے نبی تھے. نبی جناب اسماعیل کے صفات بیان ہو رہے ہیں نا. جی آقا. پہلی صفت رسول کی بیان ہوئی ہے کہ وہ نبی تھے یا پہلے سچے تھے، یہ صفت بیان ہوئی؟ پہلے سچے جی، تھے، وعدے میں اتنی وعدہ تھے، کا وعدہ وفائی وعدے کتنی کے پکے اہمیت تھے، رکھتی ہے. سچے بھی وعدہ وعدے کے وفائی، پکے سنیں، تھے. وعدہ وفا کرنا اتنا اہمیت ہے کہ رسول یا نبی ہونا کم ہے. کوئی انسان اگر رسول ہے، نبی ہے، تو اس سے بڑھ کے فضیلت ہو سکتی ہے کچھ؟ لیکن اگر کوئی جی صفت نہیں اس سے آقا. بھی پہلے بیان ہو رہی ہو، اس سے پہلے کہ وہ رسول ہے، اس سے پہلے کوئی ایک صفت بیان ہو رہی ہو، تو اس صفت کی کتنی تاکید اور کتنی اہمیت ہوگی، آپ خود سوچئے. کہ جناب اسماعیل کے صفات بیان کرتے وقت یہ بعد میں بتایا کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، یہ پہلے بتایا کہ وعدے کے پکے تھے. اب دیکھیے وعدے کا پکا ہونا، وعدے کا پورا کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی بڑی صفت ہے کہ نبی اور رسول سے پہلے بیان ہوئی کہ وہ نبی تھے، رسول تھے. یہ صفت بعد میں بیان ہوئی، پہلے یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ وعدے کے پورے تھے، سچے تھے. سمجھ میں آیا آپ کو وعدہ وفائی کی اہمیت؟ ہلو مصباح زہرا، سمجھ میں آئی آپ کو وعدہ وفائی کی اہمیت؟ جی جی. جی، کتنی اہمیت ہے کہ رسول کے کسی نبی کی اگر صفتیں بیان ہو رہی ہیں تو اس کی صفت نبی اور رسول ہونا. بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ وعدے کے پکے تھے. اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ سچے، وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. یہاں جناب اسماعیل کی جس نمایاں آشکار واضح صفت کا تذکرہ عہدۂ نبوت اور رسالت سے پہلے کیا گیا ہے، وہ وعدہ وفائی ہے. امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی سے، یعنی 8ویں امام 7ویں امام سے، ان کے ذریعے سے پیغمبر کا یہ واقعہ نقل کیا ہے. پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ کیا واقعہ ہے؟ ایک روز ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے ایک مقام پر ملنے کا وعدہ کیا. بات ہوئی، بولے ٹھیک ہے میں آپ کو فلاں جگہ پہ ملوں گا کھڑا ہوا. وعدہ ہو گیا، آپ اس مقام پر مجھ سے ملیں. تو رسول اکرم دیکھیے شدید دھوپ کا موقع تھا. بھائی ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں جگہ ملنا، تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہیں آس پاس کہیں مل جانا، سائے وائے میں کھڑے ہو کے. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بات کو رسول نے ایسے لے لیا کہ میں نے جو جگہ کہی بس اسی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اور وہاں دھوپ تھی، وہاں سخت گرمی کا موسم، دھوپ، شدید دھوپ کا موقع تھا. تو آپ وہیں کھڑے رہے. اصحاب نے عرض کی، رسول کے اصحاب نے، کہ بہتر ہے کہ آپ سائے میں تشریف لے چلیں، قریب میں وہاں کھڑے ہو جائیے. تو رسول اکرم نے فرمایا اس سے میں نے اسی مقام پر ملنے کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ نہ آئے تو میرا حشر و نشر اسی جگہ پر ہوگا. یعنی وہ نہیں آیا نا تو میرا حشر و نشر یہیں ہوگا، یعنی آخری عمر تک میں یہیں کھڑا رہوں گا جہاں میں نے وعدہ کیا ہے ملنے کا. اگر وہ نہیں آیا تو میں یہیں کھڑا رہوں گا، اس کا انتظار کرتا رہوں گا، میرا حشر و نشر یہیں ہوگا. دیکھیے وعدہ وفائی کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول نے شدید گرمی دھوپ کا بھی احساس نہیں کیا، کیونکہ زیادہ اہمیت وعدے کو پورا کرنے کی تھی کہ وعدہ یہاں ملنے کا ہوا تھا. 3 اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں تم 5 منٹ وہاں کھڑے ہو، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، بس 5 منٹ. وہ 5 منٹ 50 منٹ سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں. وہ 5 منٹ ایسا ہی ہے. ہلو ہلو آ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ میں پہنچا، بس آپ ویٹ کرو. اور وہ 10 منٹ 1 گھنٹہ سے کم نہیں ہوتے. تو یہ جب ہمارا نبی، ہمارا رسول، آخری نبی آخری رسول، اور جو سب سے کائنات کا سب سے افضل مخلوق میں، وہ وہیں کھڑا ہے دھوپ میں، اور اتنا سا بھی جھوٹ کو کہا ہے کہ اتنا سا بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس کی امتی ہونے کے باوجود 10 منٹ کہہ کے 1 گھنٹے تک کسی کو انتظار کرائیں، جھوٹ بات میں جھوٹ بولیں. کوئی وعدہ ہمارا جھوٹ سے خالی نہیں ہوتا.
تو سوچنا چاہیے. جبکہ اصل دین کہا گیا ہے وعدے کو پورا کرنا اصل دین ہے, دین کی اصل ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے. امام صادق علیہ السلام نے وفائے عہد کو مومنین کے حقوق میں سے قرار دیا ہے. وعدے کو وفا کرنا مومنین کا حق ہے. یہ حق ہے مطلب بتایا تھا, یاد ہے, حق ایک طرح کا قرض ہے, جب تک ادا نہیں کر دو گے مقروض ہیں آپ. اب اگر کسی سے وعدہ کیا ہے کہ وہاں ملے گے یا ایسا کام کروں گا یا میں یہ دوں گا یا یہ میں لوں گا, یا جو بھی وعدہ کیا ہے اگر پورا نہیں کیا تو آپ مقروض ہے قیامت کے دن. اس لیے تو کہا گیا کہ عہد و پیمان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ان العہد کانا مسئولہ, آیت تھی, سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ حق ہے مومنین کا, جو حقوق ایک دوسرے کی گردن پہ ان میں سے ایک ہے. یہ جب تک آپ ادا نہیں کر دیں گے جب تک آپ مقروض ہیں. اگر کسی سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا پڑے گا. یہ مومنین کے حقوق میں سے قرار دیا ہے. آپ کے ارشاد کے مطابق وفا عہد کو, پیمان کو, وعدے کو پورا کرنا در حقیقت مومن کا حق ادا کرنا ہے جو ایک دوسرے پر رکھتے ہیں حق. آپ فرماتے ہیں چھٹے امام, المؤمن اخو المومن, مومن مومن کا بھائی ہے. عینہ و دلیلہ, وہ اس کی آنکھ ہے, اس کا رہنما ہے. آنکھ کا مطلب کیا سمجھ رہے ہو؟ مومن مومن کی آنکھ ہے, مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن مومن کی آنکھ ہے, یہ ایسی تشبیہ کیوں دی؟ وہ دلیل اس کا یعنی اس کا رہنما ہے, اسے دکھاتا ہے کہ یہاں غلطی ہے, یہ ہے. مومن مومن کی غلطیوں کو دکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہاں مت جانا, یہ غلط ہے, یہاں مت جانا. یہ مومن کا مومن مومن کے لیے رہنما ہوتا ہے. وہ دلیل لا یخونہ, مومن مومن کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا. ولا یظلمہ, اور نہ ہی مومن مومن کو پر ظلم کرتا ہے. ولا یغشہ, اور نہ ہی مومن مومن کو دھوکہ دیتا ہے. ولا یعیدہ عیدۃ, اور نہ ہی کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے فیخلفہ کہ جس کی وہ مخالفت کرے, یعنی وعدہ کر کے مخالفت نہیں کرتا. تو مومن مومن کا بھائی ہے, اس کی آنکھ, اس کا رہنما ہے. مومن مومن کو نہ دھوکہ دیتا ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا ہے, نہ دھوکہ دیتا ہے, نہ ہی اس سے عہد و پیمان کو توڑتا ہے. مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کی آنکھ اور اس کے رہنما کی مانند ہے. مومن اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا, اس پر ظلم نہیں کرتا, نہ اسے دھوکہ دیتا ہے, اور اگر کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو اسے توڑتا نہیں ہے. یاد رکھنا اس حدیث کو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ان الوفا کیا ہے, تو ام الصدق ولا اعلم جنت اوفا منہ. وفائے عہد سچائی, ٹھیک ہے, وفا سچائی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ وعدہ وفائی کرنا سچائی ہے. ولا اعلم جنت, میں اس سے بڑی ڈھال, سپر, اس سے زیادہ مضبوط سپر میں اطمینان بخش کوئی سپر نہیں ہے جسے خدا کا طرف کا علم ہے. جو کوئی بھی خدا کے علم طرف, ولا یقدر من علم, جو بھی اللہ کا علم رکھتا ہے, اللہ کے بارے میں جانتا ہے, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. کیف المرجع ولقد اصبحنا فی زمان, لیکن ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں, قد اتخذ اکثر اہلہ الغدر قصبا, کہ جو دھوکہ دینے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. ونسبهم اہل الجہل فیہ الی حسن الحیلہ ما لهم قاتلهم اللہ قد یرى الحول القلب وجد الحیلة دونہ مانع من امر اللہ ونہیہ فیدعها رأی عین بعد قدرت علیہا وینتہز فرصتها من لا جریحة له فی الدین. کیا فرما رہے ہیں؟ وفا سچائی ہے, وفا سچائی ہے, اور میرے نزدیک اس سے زیادہ اطمینان بخش کوئی سپر, کوئی ڈھال نہیں ہے وعدہ وفائی سے بڑھ کر. جسے خدا کی طرف کا علم ہے, یعنی جو خدا کے بارے میں جانتا ہے, وہ کبھی مکر نہیں کرتا. اور ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں اکثر لوگ ہیلا گری اور دھوکہ دڑی اور مکاری کو چالاکی سمجھتے ہیں. آج تک کے زمانے میں بتائیے, دوسرے تو چھوڑیے, اپنا ہی بیٹا, اپنی ہی بیٹا کسی کو اگر دھوکہ دے کے فراڈ کر کے آ جاتا ہے تو اسے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, ارے بیٹے نے بڑی خوشی سے آ کے بیان بھی کرے گا, میں نے لائن لگ رہی تھی بہت لمبی اور میں نے تو لائن توڑ کے چپکے سے جا کے آگے لگ کے اپنا کام کرا کے آ گیا, ارے بڑا ہوشیار بیٹا ہے, بڑا سمجھدار ہے. تو ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں مکاری دھوکہ دڑی کو ہم چالاکی سمجھتے ہیں. آج دکان پہ میں نے ایک گراہک آیا اور اس کو یہ چیز 100 روپے کی تھی, میں نے 200 میں بیچ دی. ایسا چکر چلایا. اس کے ماں باپ, دوسرے تو چھوڑیے, اس کے ماں باپ ہی, ارے واہ بیٹا تو بڑی چالاک نکلا, بہت ہوشیار, بڑا سمجھدار بیٹا ہے.
ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں دھوکہ دھڑی مکاری کو ہم چالاکی سمجھتے ہیں، اور نادان حضرات ایسے لوگوں کو چالاک اور چاراگر سمجھتے ہیں. ہم نادان لوگ کیا کہیں گے؟ ارے دیکھو یار لڑکا دیکھو وہ ہمارے بیٹے تو لولو ہیں بالکل، انہیں دیکھو ذرا کتنے چالاک اور ہوشیار سمجھدار ہیں، وہ کتنے اچھے سے جا کے یہ کر کے آتے ہیں وہ کر کے آتے ہیں. نہیں ہمارے ایسا نہ کہنا کہ ہمارے بیٹے لولو ہیں، ہمارے بیٹے دھوکے باز نہیں ہیں، ہمارے بچے دھوکے باز نہیں ہیں. ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ نادان لوگ مکاروں کو چال بازوں کو ہوشیار سمجھتے ہیں. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ مکاری دھوکہ دھڑی کو چالاکی سمجھنے لگے؟ خدا انہیں نابود کرے جو ایسا کر رہے ہیں کہ جو دھوکہ دھڑی کرنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. البتہ جو چالاک اور سمجھدار لوگ ہیں وہ ہیلا گری اور چارہ گری بھی جانتے ہیں. جو سمجھدار ہوشیار لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام، لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں خدا کے امر نہیں انہیں اس بات سے روکتی ہے کہ خدا نے کہا ہے نا کہ ایسا مت کرنا، اس لیے رکے رہتے ہیں وہ. ورنہ مکاری وہی انہی سے تھوڑی آتی ہے. جو مکار ہیں آج کل دھوکہ دھڑی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، دھوکہ دھڑی سب کر سکتے ہیں، لیکن مومن کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. سمجھے؟ تو کہ آج سے کبھی بھی کسی دھوکہ دھڑی کو مکاری کو ہوشیاری مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھدار لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے امر و نہی نے انہیں اس سے روکتی ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر دیتے ہیں، مکاری کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن جنہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ایسا کر ڈالتے ہیں. جو جنہیں دین کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کرتے رہتے ہیں یہی کام، دھوکہ دھڑی مکاری، دوسروں کو دھوکہ دینا، لوٹنا کھسوٹنا. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں وفائے عہد کو پورا کرنے کو سچائی کا ایکول قرار دیا ہے. سچائی کا وعدے کو پورا کرنا نہیں، سچائی، اور مکر و ہیلے کو اس کی ضد، اس کا اپوزٹ قرار دیا ہے. اس کا مکر و ہیلا اس کا اپوزٹ ہے، اور لوگوں کو عہد توڑنے کو چالاکی سمجھنے سے منع کیا ہے. لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ وعدہ توڑنے والے کو چالاک نہ سمجھنا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ کر دیا یہ کام، تو خوش ہوتے ہیں، بہت چالاکی دکھائی ہے. تو نہیں، کوئی چالاکی نہیں. لوگوں کو رسول مولا کائنات نے منع کیا ہے ایسے کو چالاک مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو برا عمل بتایا ہے کہ ایسا کام بے دین اور کمزور ایمان والے ہی انجام دیتے ہیں. لہذا عہد کو توڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. حقیقت میں مومن عہد شکنی کرنے کے بعد، اس کو عہد کو توڑنے کے بعد کسی قسم کا عقلی یا شرعی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ وہ یہ پرابلم تھی میں نے اس لیے وعدہ توڑ دیا. نہیں، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی طرف سے تمام مشکلات اور برداشت کرنے کے باوجود اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کے صریح حکم کے بعد اس عہد و پیمان کو لغو کر دیا گیا. جب انہوں نے عہد و پیمان توڑے تب آیت آئی براۃ من اللہ ورسولہ، سورہ برات، سورہ توبہ کی پہلی ہی آیت. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.